السلام علیکم۔ پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات کا تیسرا افسانہ بدنصیب ماں۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے: پنڈت اجودھیا ناتھ کا انتقال ہوا تو سب نے کہا، ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے۔ 4 جوان لڑکے ایک یادگار چھوڑے اور ایک لڑکی، اثاثہ بھی کافی، پختہ مکان، 2 باغ، کئی ہزار کے زیور اور 20,000 نقد۔ بیوی پھول متی کو صدمہ ہونا تو لازمی تھا اور وہ کئی دن تک بے حال رہی، لیکن جو ان بیٹوں کو سامنے دیکھ کر اسے تشفی ہوئی، یعنی تسلی ہوئی۔ چاروں لڑکے ایک سے ایک سعادت مند، چاروں بہویں ایک سے ایک فرما بردار۔ جس وقت پھول متی چارپائی پر لیٹتی تو باری باری سے اس کے پاؤں دباتی۔ وہ اشنان کر کے اٹھتی تو اس کی ساری دھوتی۔ سارا گھر اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ بڑا لڑکا کامتا ناتھ ایک دفتر میں 50 روپے کا نوکر تھا۔ دوسرا اما ناتھ ڈاکٹری پاس کر چکا تھا اور کہیں مکتب کھولنے کی فکر میں تھا، مکتب یعنی کلینک۔ تیسرا دیا ناتھ BA میں فیل ہو گیا تھا اور اخباروں میں مضامین لکھ کر اپنا جیب خرچ نکال لیتا تھا۔ سب سے چھوٹا سیتا ناتھ چاروں میں ذہین اور ہونہار تھا اور ان سال BA اول درجے میں پاس کر کے MA کی تیاری میں مصروف تھا۔ کسی میں وہ لاابالیاں نہ تھیں، نہ فضول خرچیاں، نہ کم اندیشیاں جو والدین کو جلاتی ہیں اور خاندان کو تباہ کرتی ہیں۔ بڑھیا گھر کی مالکن تھی، اگرچہ کنجیا بڑی بہو کے پاس رہتی تھی۔ پھول متی میں وہ حکومت پسندی نہ تھی جو بڑھاپے کو سخت گیر بنا دیا کرتی ہے، مگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی لڑکا ناشتہ نہیں منگا سکتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ پنڈت جی کو مرے آج 12واں دن تھا۔ کل 13ویں ہے۔ برہم بھوج ہوگا، برادری کی دعوت ہوگی، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پھول متی حجرے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ پلے دار بوروں میں آٹے لا کر رکھ رہے ہیں، گھی کے ٹین آ رہے ہیں، سبزی کے ٹوکرے، شکر کی بوریاں، دہی کی مٹکیاں سب چلی آ رہی ہیں۔ مہا برہمن کے لیے دان کی چیزیں لائی گئیں، برتن، پلنگ، بستر، کپڑے وغیرہ، مگر پھول متی کو کوئی چیز نہیں دکھائی گئی۔ حسب ضابطہ سب چیزیں اس کے پاس آنی چاہیے تھیں۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھتی، انہیں پسند کرتی، ان کی مقدار میں کمی بیشی کرتی، تب ان چیزوں کو بھنڈارے میں رکھا جاتا، مگر اسے دکھانے کی کسی نے ضرورت نہ سمجھی۔ اچھا، اور آٹا 3 ہی بوریاں کیوں آیا؟ اس نے تو 5 بوریوں کے لیے کہا تھا۔ گھی کے بھی 5 کنستر آئے، اس نے 10 کنستر منگوائے تھے۔ شاید سبزی، دہی، شکر وغیرہ میں بھی کمی کی گئی ہوگی۔ کس نے اس کے حکم میں مداخلت کی؟ جب اس نے بات طے کر دی تو کسی کا کیا حق ہے کہ اس میں کمی بیشی کرے؟ آج 40 سال سے گھر کے ہر ایک معاملے میں پھول متی کا فیصلہ ناطق تھا۔ اس نے سو کہا تو 100 خرچ کیے گئے، ایک کہا تو ایک کسی نے مین میخ نہ کی۔ مین میخ یعنی عیب۔ یہاں تک کہ پنڈت اجودھیا ناتھ سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتے تھے، پر آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہ اسے کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ وہ کچھ دیر تک تو ضبط کیے بیٹھی رہی، پھر آخر اس سے نہ رہا گیا۔ خود پروری اس کی فطرت ثانی بن گئی تھی۔ غصے میں بھری ہوئی آئی اور کامتا ناتھ سے بولی، کیا آٹا 3 بورے لائے؟ میں نے تو 5 بوروں کے لیے کہا تھا اور گھی بھی 5 کنستر۔ تمہیں یاد ہے میں نے 10 کنستر کہے تھے۔ کفایت کو میں برا نہیں کہتی، لیکن جس نے یہ کنواں کھودا اس کی آتما پانی کو ترسے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ کامتا ناتھ نے معذرت نہیں کی، عذر گناہ نہیں کیا، نادم بھی نہیں ہوا، فوراً تقصیر کی تلافی کرنے نہیں دوڑا۔ 1 منٹ تو باغیانہ انداز میں کھڑا رہا، پھر بولا، ہم لوگوں کی صلاح 3 ہی بوروں کی ہوئی اور 3 بوروں کے لیے 5 کنستر گھی کافی تھا، اس حساب سے اور چیزیں بھی کم کر دی گئیں۔ پھول متی تیز ہو کر بولی، کس کی رائے سے آٹا کم کیا گیا؟ ہم لوگوں کی رائے سے۔
تو میری رائے کوئی چیز نہیں ہے کیوں نہیں، لیکن اپنا نفع نقصان تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ پھول متی ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ اس جملے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اپنا نفع نقصان، یہ اپنا کیا بلا ہے؟ اس کا وجود کب سے ہوا؟ اس گھر کے نقصان کی ذمہ داری اس کے سر ہے۔ دوسروں کی خواہ وہ اس کے پیٹ کے لڑکے ہی کیوں نہ ہوں، اس کے فیصلے میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ لونڈا اس طرح جواب دے رہا ہے گویا گھر اس کا ہے۔ اس نے مر کر یہ گرہستی جمع کی ہے۔ میں تو غیر ہوں، ذرا اس کی خود سری تو دیکھو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میرے نفع نقصان کے ذمہ دار تم نہیں ہو، مجھے اختیار ہے میں جو مناسب سمجھوں وہ کروں۔ ابھی جا کر 2 بورے آٹے اور 5 کنستر گھی اور لاؤ، اور آئندہ سے خبردار جو کسی نے میری بات کاٹی۔ اس نے اپنے خیال میں ضرورت سے زیادہ تنبیہ کر دی تھی، اور اب وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہ سمجھ کر وہ اپنے حجرے میں چلی آئی۔ حالانکہ کامتا ناتھ ابھی وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے سے ایسا مترشح ہو رہا تھا کہ اسے اس حکم کی تعمیل میں کچھ عذر ہے، مگر پھول متی مطمئن بیٹھی تھی۔ اتنی تنبیہ پر بھی کسی کو اس کی نافرمانی کی جرأت ہو سکتی ہے، یہ اس کی ذہن میں نہ آیا، مگر رفتہ رفتہ اس پر اب حقیقت کھلنے لگی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو 10-12 روز پہلے تھی۔ رشتہ داروں کے یہاں سے نوید میں گھی، شکر، مٹھائی وغیرہ آ رہی تھی۔ بڑی بہو ان کو چیزوں کو خاص انداز سے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ تینوں چھوٹی بہویں بھی بھنڈارے میں گھسی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی پھول متی سے پوچھنے نہیں آتا۔ برادری کے لوگ بھی جو کچھ پوچھتے وہ کامتا ناتھ سے یا بڑی بہو سے۔ کامتا ناتھ کہاں کا بڑا مہتمم ہے، یعنی کہ اہتمام کرنے والا، دن بھر بھنگ پیے پڑا رہتا ہے، اور بڑی بہو جیسی پھوہڑ عورت بھلا ان باتوں کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ بھد ہوگی اور کیا۔ بھد یعنی ذلت۔ سب کے سب خاندان کی ناک کٹوائیں گے۔ وقت پر کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جائے تب ادھر ادھر بھاگے پھریں گے۔ ان کاموں کے لیے بڑا تجربہ اور سلیقہ چاہیے۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بن جائے گی اور ماری ماری پھرے گی، کوئی چیز اتنی کم بنے گی کہ کسی پتل پر پہنچے گی، کسی پر نہیں۔ آخر ان سبھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا، بڑی بہو سیف کیوں کھول رہی ہے؟ سیف یعنی تجوری۔ وہ سیف کو میری مرضی کے بغیر کھولنے والی کون ہوتی ہے؟ کنجی اس کے پاس ہے ضرور، لیکن جب تک کہ میں روپے نہ نکلواؤں وہ صندوق نہیں کھول سکتی۔ آج اس طرح کھول رہی ہے گویا سب کچھ وہی ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ اس نے بڑی بہو کے پاس جا کر تند لہجے میں کہا، تند یعنی تیز لہجے میں، سیف کیوں کھولتی ہو بہو؟ میں نے تو کھولنے کو نہیں کہا۔ بڑی بہو نے بے باکانہ انداز سے کہا، بازار سے سامان آیا ہے تو دام نہ دیا جائے گا؟ کون چیز کس بھاؤ سے آئی اور کتنی آئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے گا روپے کیسے دیے جائیں گے؟ حساب کتاب سب ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ اب میں کیا جانوں، جا کر اپنے لڑکوں سے پوچھو۔ پھول متی پھر آ کر اپنی کوٹری میں بیٹھ گئی۔ اس وقت بگڑنے کا موقع نہ تھا۔ گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت اس نے لڑکوں کو ڈانٹا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پنڈت کے مرتے ہی اس کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی، خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جب مہمان رخصت ہو جائیں تب وہ ایک ایک کی خبر لے گی، دیکھے گی کہ اس وقت لڑکے کیا باتیں بناتے ہیں۔ اس عرصے میں وہ کار پردازوں کی باقاعدگیوں اور فضول کاریوں اور غلطیوں کا مبصرانہ نگاہوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ 12 بجتے بجتے دعوت شروع ہوئی۔ ساری برادری کے لوگ یک بارگی کھانے کے لیے بلا لیے گئے۔ پھول متی کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ صحن میں مشکل سے 250 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یہ ساری برادری کیسے بیٹھے گی؟ 2 نکتوں میں
لوگ بیٹھتے تو کیا برا تھا، یہی تو ہوتا 2 کی جگہ 4 بجے ختم ہوتی، مگر یہاں تو سب کے سونے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ دفتن شور مچا، ترکاریوں میں نمک نہیں۔ بڑی بہو جلدی سے نمک پیسنے گئی۔ پھول متی غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی، مگر اس موقع پر زبان نہ کھول سکتی تھی۔ بارے نمک پیسا اور پتیلیوں میں ڈالا گیا۔ یکایک پھر شور مچا، پانی گرم ہے۔ گھر میں برف نہ تھی۔ آدمی بازار دوڑا گیا۔ بازار میں اتنی رات گئے، برف کہاں؟ آدمی ناکام لوٹ آیا۔ مہمانوں کو وہی نل کا گرم پانی پینا پڑا۔ پھول متی کا بس چلتا تو لڑکوں کا منہ نوچ لیتی۔ ایسی بد انتظامی اس کے گھر میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس پر سب کو مالک اور منتظم بننے کی دھن ہے۔ برف جیسی ضروری چیز منگوانے کی کسی کو بھی سدھ نہ رہی۔ سدھر کہاں سے آئے جب کسی کو گپ مارنے سے فرصت نہ ملے۔ مہمان اپنے دل میں کیا کہتے ہوں گے؟ دعوت کرنے چلے تھے اور گھر میں برف تک نہیں۔ اچھا پھر کیوں گھر میں ہی ہلچل مچی؟ ارے گزب! کسی کے شوربے میں ایک مری چوہیا نکل آئی۔ یا بھگوان! اب تمہیں آبرو رکھیو۔ چھی! اس پھوہڑپن کی بھی کوئی حد ہے۔ سارے مہمان اٹھے جا رہے ہیں، نہ اٹھے تو کیا کریں؟ آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کون نگلے گا؟ پھول متی کے دل میں ایسا ابال اٹھ رہا تھا کہ دیوار سے سر ٹکرا لے۔ مجنونانہ حالت میں بار بار سر کے بال نوچتی تھی۔ ابھاگے دعوت کا انتظام کرنے چلے تھے۔ سارا کرا دھرا مٹی میں مل گیا۔ سینکڑوں روپے پر پانی پھر گیا۔ بدنامی ہوئی وہ الگ۔ اب اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ مہمان اٹھ چکے تھے۔ پتیلوں میں کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ چاروں لڑکے آنگن میں نادم کھڑے تھے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ بڑی بہو دیورانیوں پر بگڑ رہی تھی۔ اسی وقت پھول متی شعلے کی طرح ٹوٹ کر آئی اور بولی، منہ میں کالک لگ گئی کہ نہیں، یا ابھی کچھ کسر ہے؟ ڈوب مرو سب کے سب جا کر چلو بھر پانی میں۔ شہر میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ہفتوں اس دعوت کا چرچا رہے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ تم لوگوں کو کچھ شرم و حیا تو ہے نہیں؟ تمہیں کیا؟ آتما تو اس کی رو رہی ہے جس نے زندگی کو گھر کی آبرو بنانے میں تباہ کر دیا۔ کامتا ناتھ کچھ دیر تو کھڑا سنتا رہا، آخر جھنجھلا کر بولا، اچھا اب رہنے دو اماں، غلطی ہوئی، ہم سب مانتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن اب کیا اس کے لیے آدمیوں کو حلال کر ڈالو گی؟ سبھی سے غلطیاں ہوتی ہیں، پچھتانے کے سوا آدمی اور کیا کرتا ہے؟ کسی کی جان تو نہیں ماری جاتی، آدمی غلطیوں سے ہی سیکھتا بھی تو ہے۔ بڑی بہو نے فرمایا، ہم کیا جانتے تھے کہ بی بی نند کملا سے اتنا ذرا سا کام نہ ہوگا، چوہیا ترکاری میں بیٹھی ہوگی۔ انہوں نے ٹوکری کو بغیر دیکھے بھالے کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ کامتا ناتھ نے بیوی کو ڈانٹا، اس میں نہ کملا کا قصور ہے، نہ تمہارا نہ میرا، اتفاق ہے۔ اتنے بڑے بھوج میں ایک ایک میٹھی ترکاری کڑھاؤ میں نہیں ڈالی جاتی، ٹوکرے کے ٹوکرے انڈیل دیے جاتے ہیں۔ اس میں کیسی جگ ہنسائی اور کیسی نک کٹائی! تم خواہ مخواہ جلے پر نمک چھڑکتی ہو۔ پھول متی شرماتے تو نہیں، تم الٹے اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہو۔ کامتا، شرماؤں کیوں؟ کسی کی چوری کی ہے؟ چینی میں چیونٹے اور آٹے میں گھن، یہ سب تو نہیں دیکھے جاتے؟ ہماری نگاہ نہ پڑی، بس یہی بات بگڑ گئی، ورنہ چپکے سے چوہیا پکڑ کر نکال دیتے، کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ پھول متی اس کفر پر استحجاب سے بولی، استحجاب یعنی تعجب، کیا سب کو چوہیا کھلا کر ان کا دھرم لے لیتا؟ کامتا ناتھ ماں کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر بولا، کیا پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہو اماں؟ ان باتوں سے دھرم نہیں جاتا۔ یہ دھرماتما لوگ جو پتل سے اٹھ کر گئے ہیں، ان میں ایسا کون ہے جو بھیڑ بکری کا گوشت نہ کھاتا ہو؟ تالاب کے کچھوے اور گونگے تک تو کسی سے بچتے نہیں، کیا وہ ذرا سی چوہیا ان سب سے ناپاک ہے؟ پھول متی کے پاس ایسی
कट हुज्जतों का जवाब न था। अपना सा मुँह लेकर चली गई। पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है, दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 2 महीने गुजर गए। रात का वक्त है। चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे हैं। बड़ी बहू भी उस मजलिस में शरीक है। कामता नाथ ने मसंद पटक कर कहा, मैं तो कुमुद की शादी में अपने हिस्से की 1 पाई भी नहीं दे सकता। आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो यहाँ किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हज़ार ही तो एक एक के हिस्से में आते हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5 हज़ार की ज़रूरत है। दियानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फ़िक्र है। 5 हज़ार अपने होंगे और तो 5 हज़ार का कोई साझी और मिल जाएगा। मैं तो अपने रुपए में से 1 कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामता ने कहा, दादा ने 5 हज़ार जहेज ठहराया था। उसकी ज़रूरत ही क्या थी? पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो, लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब घर में भी रह सकती है, बदनसीब हो तो राजा के घर भी रोती रहेगी। यह तो नसीबों का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय की हुई सगाई को तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5 हज़ार की जगह 3 हज़ार ले लें। इस तरह 5 हज़ार में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से के सब रुपये दे दूँगा। कामता ने खिसियाकर भाइयों से कहा, सुनते हो इसकी बात? उमा, जब ठोकरें खाएंगे तो आंखें खुलेंगी। कामता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारे तालीम की जिम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, वह जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए कल वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र खर्च के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगी? कामता, और वजीफ़ा तुम्हें मिलेगा। कहो मैं आज लिख कर दूँ। इस दलील से सीतानाथ को भी तोड़ लिया। फिर वाक़या अगर उसे सरकारी वजीफ़ा मिल गया तो 4-5 हज़ार तैयारियों के लिए दरकार होंगे। कुमुद के लिए वह इतनी बड़ी कुर्बानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पामाल करे। बोला, हाँ, ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो उसकी एक सूरत यही है कि कुमुद की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1 हज़ार से ज़्यादा हम किसी तरह खर्च नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? MA BA न सही, जजमानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं। उम्र भी अभी 40 साल से ज़्यादा न होगी। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है वह बग़ैर जहेज़ के राज़ी हो जाएंगे। कामता, यह न कहो, वह आज चाहें तो 1000-2 हज़ार पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे। तो यही सलाह कि मुरारी लाल की जवाब दिया जाए और दीनदयाल के साथ सगाई की जाए। दिया, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है। उनकी तो जैसे अकल घास खा गई है। वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह ज़माना नहीं रहा। उमा, वह मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। कामता, हाँ, यह मुमकिन है। जेवरों पर उनका अपना पूरा अख्तियार है। यह उनका स्त्री धन है, वह जो चाहे कर सकती हैं। दियानाथ, स्त्री धन है तो क्या हुआ, उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई का है। कामता, किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज़ है। उमा, यह सब कानूनी गोरख धंधे हैं, स्त्री धन कोई चीज़ नहीं। गहने 10 हज़ार से कम के नहीं हैं। इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी बहाने से यह गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र न करो वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाएंगे तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी? दिया, हाँ, यह तरकीब अच्छी है। कामता, मुझे धोखे की चाल मुनासिब नहीं मालूम होती। जिस पर हमारा हक है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जिस पर हमारा हक नहीं है उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। दियानाथ, तो आप अलग बैठे, मैं जाकर कहता हूँ कि मैंने एक अखबार में मजमून लिखा था, उस पर सरकार मुकदमा चला रही है। 5 हज़ार की ज़मानत देनी पड़ेगी। आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी। आप लोगों में कुछ नमक मिर्च मिला दीजिएगा। कामता,
نہ بھیا، میں اس کام کے قریب نہ جاؤں گا۔ سیتا: میرا ابھی استعفیٰ ہے۔ اما: ان لوگوں کو جانے دو جی، ہم اور تم مل کر رنگ جما لیں گے۔ یہ دھرماتما لوگ ہیں۔ بھیا نوکر ہی ہیں۔ سیتا کا وظیفہ ملنے والا ہے، ضرورت تو ہمیں اور تمہیں ہے۔ بڑی بہو نے فرمایا: 50 روپے کی ہی تو نوکر ہیں یا اور کچھ؟ اتنے دن مجھے آئے ہو گئے، پیتل کا ایک چھلا بھی نہ بنوایا، توفیق ہی نہ ہوئی، آج دھرماتما بنے ہیں۔ اما نے کہا: اماں کے زیور مل جائیں گے تو ان کا ہار تمہیں دے دوں گا، بھائی خاطر جمع رکھو۔ بڑی بہو نے کہا: مل چکے وہ گڑ نہیں جو چیٹی کھا جائے۔ دیا نے کہا: اچھا تو اس بات پر ابھی جاتا ہوں، زیور لے کر نہ آ جاؤں تو منہ نہ دکھاؤں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیا ناتھ کو کوڑی چیٹ پڑی۔ ماں کا ممتا بھرا دل بیٹے کی مصیبت دیکھ کر کیوں نہ پسیجتا۔ پھول متی یہ داستان سنتے ہی باولی ہو گئی۔ اس پر اماناتھ نے اور بھی ردع جمایا: اگر صبح 10 بجے تک روپے داخل نہ ہوئے تو ہتکڑیاں پڑ جائیں گی۔ بینک سے روپے تو ابھی مل نہیں سکتے، مہینوں خط و کتابت ہوگی، وراثت کا فیصلہ ہو جائے گا تب کہیں جا کر روپے ملیں گے۔ پھول متی کو یہ کب برداشت ہو سکتا تھا اس کے زیوروں کو ہوتے اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جائیں۔ سارے زیور نکال کر دیا ناتھ کو دے دیا۔ اس طرح اپنی ماں کی گردن پر خنجر چلا کر دونوں ناخلف خوش بھائیوں کے پاس لوٹ آئے۔ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ 2-3 مہینے اور گزر گئے۔ زیوروں پر تصرف کر کے چاروں بھائی اب ماں کی دلجوئی کرنے لگے۔ تصرف یعنی دخل دینا۔ اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہے کہ اماں کا دل نہ دکھائیں، اگر اس کی تشفی تھوڑی سی ظاہر داری سے ہو جاتی ہے تو اس میں کیوں کمی کی جائے۔ چاروں کرتے اپنے دل کی، مگر ماں سے صلاح لے لیتے یا ایسا جال پھیلاتے کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی اور ہر ایک بات میں رضامند ہو جاتی۔ باغ کا فروخت کرنا اسے بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن چاروں نے ایسی بندشیں باندھی کہ وہ اسے بیع کرنے پر راضی ہو گئی، یعنی فروخت کرنے پر۔ ہاں، کمد کی شادی کے معاملے میں بیٹوں سے اس کا اتفاق نہ ہوا۔ وہ کہتی تھیں کہ شادی مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی۔ چاروں بھائی پنڈت دین دیال سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اس بات پر تکرار کی نوبت آ گئی۔ پھول متی نے کہا: ماں باپ کی کمائی میں کیا بیٹی کا حصہ نہیں؟ تمہیں 10,000 کا ایک باغ ملا، 25,000 کا مکان، 20,000 نقد میں سے کیا 5,000 بھی کمد کا حصہ نہیں؟ کامتا ناتھ نے نرمی سے کہا: اماں، کمد ہماری بہن ہے اور ہم اپنے مقدور بھر کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اسے نقصان ہو، لیکن حصے کی جو بات کہتی ہو تو کمد کا حصہ کچھ نہیں ہے۔ دادا جب زندہ تھے تب اور بات تھی، اب تو ہمیں ایک پیسے کی کفایت کرنی پڑے گی۔ جو کام 1,000 میں ہو جائے گا اس کے لیے 5,000 خرچ کرنے کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماناتھ نے تصحیح کی: 5,000 کیوں صاحب، 10,000 کہیے، دعوت ضیافت رسم رسوم میں کیا 5,000 بھی خرچ نہ ہوں گے؟ کامتا: ہاں ٹھیک ہے، 10,000 ہی سمجھو۔ 10,000 روپے ایک شادی میں خرچ کرنے کی اب ہماری حیثیت نہیں۔ پھول متی نے ضد پکڑ کر کہا: شادی تو مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی، چاہے 5,000 خرچ ہوں، چاہے 10,000۔ میرے شوہر کی کمائی ہے، میں نے مر کر جوڑا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کروں گی، تم سے مانگنے نہیں جاؤں تو مت دینا۔ کامتا ناتھ اب تلخ حقیقت کے اظہار کے سوا چارہ نہ رہا، بولے: اماں، تم خواہ مخواہ بڑھاتی ہو۔ جس روپے کی اب تم اپنا سمجھتی ہو تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ایک ایک پائی ہماری ہے، تم ہماری مرضی کے بغیر اس میں سے خرچ نہیں کر سکتی۔ پھول متی کو جیسے سانپ نے ڈس لیا، بولی: کیا کہا؟ پھر تو کہنا میں اپنے ہی روپے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔
کامتا وہ روپے تمہارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ پھولمتی تمہارے ہوں گے لیکن میرے مرنے کے بعد۔ کامتا نہیں، دادا کے مرتے ہی سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ اما اماں قانون تو جانتی نہیں، خواہ مخواہ الجھتی ہے۔ پھولمتی نے بے نور آنکھیں شعلے کی طرح دہک اٹھی، چہرہ لال ہو گیا، بولی تمہارا قانون بھاڑ میں جائے، ایسے قانون میں آگ لگے۔ میں ایسے لچر قانون کو نہیں مانتی۔ یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ تمہارے دادا ایسی کوئی دھنا سیٹھ نہ تھے۔ میں نے پیٹ اور تن کاٹ کاٹ کر یہ روپے جمع کیے، نہیں تو آج اس گھر میں دھول اڑتی ہوتی۔ گھر ہی کہاں ہوتا۔ میرے جیتے جی تم میرے روپے چھو نہیں سکتے۔ میں نے تم چاروں کی شادی میں 10-10 ہزار خرچ کیے ہیں۔ تمہاری پڑھائی میں بھی 5-5 ہزار سے کم خرچ نہ ہوئے ہوں گے۔ کمت بھی تو میرے ہی پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی میں بھی 10 ہزار خرچ کروں گی۔ جو کچھ بچے گا وہ تم لے لینا۔ امانات نے جھلا کر کہا، بھائی صاحب آپ ناحق اماں کے منہ لگتے ہیں۔ چل کر مراری لال کو خط لکھ دیجیے، تمہارے ہاں شادی نہ ہوگی۔ دین دیال کے پاس آج ہی پیغام بھیج دیجیے، اماں کو بکنے دیجیے۔ یہ قانون قاعدہ تو جانتی نہیں ہے، بیکار بحث کرتی ہے۔ پھولمتی نے ضبط کر کے کہا، اچھا کیا قانون ہے، ذرا میں بھی سنوں۔ اما قانون یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد بیٹوں کی ہو جاتی ہے، ماں کا حق صرف گزارا لینے کا ہے۔ پھولمتی نے پوچھا، کس نے بنایا ایسا قانون؟ اما ہمارے رشیوں نے، مہاراج منو نے، اور کسی نے۔ پھولمتی ایک لمحہ خاموش رہ کر بولی، تو بھی اس گھر میں تمہارے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی ہوں۔ تو میں اس گھر میں تمہارے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی ہوں۔ اما تم جیسا سمجھو۔ پھولمتی گھر میں نے بنوایا ہے، روپے میں نے جوڑے ہیں، باغ میں نے خریدے ہیں، اور آج اسی گھر میں میں غیر ہوں۔ منو نے یہی قانون بنایا ہے؟ اچھی بات ہے، اپنا گھر بار لو، میری جان چھوڑو، اس طرح محتاج بن کر رہنا مجھے منظور نہیں۔ اس سے کہیں اچھا ہے کہ مر جاؤں۔ واہ رے اندھیر، میں نے ہی درخت لگایا اور میں ہی اس کا پتا نہیں توڑ سکتی۔ میں نے گھر بنوایا، میں ہی اس میں رہ نہیں سکتی۔ اگر یہی قانون تو اس میں آگ لگ جائے۔ اگر میں جانتی کہ میری یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتی۔ چاروں نوجوان پر ماں کی اس تندی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قانون کا فولادی ذرہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، اس کچے لوہے کا ان پر کیا اثر ہوتا۔ شام ہو گئی تھی، دروازے پر نیم کا درخت سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے پتوں میں بھی ہس نہ تھی۔ رخصت ہونے والے آفتاب کی ٹھنڈی کرنیں جیسے چائے پناہ ڈھونڈتی پھرتی تھیں۔ پھولمتی آہستہ سے اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پھولمتی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شوہر کے مرتے ہی اپنے پیٹ کے جنے لڑکے اس کے دشمن ہو جائیں گے، اسے کبھی خواب میں بھی گمان نہ ہوا تھا۔ جن لڑکوں کو اس نے خون جگر پلا پلا کر پالا، جن پر اسے اتنا غرور تھا، وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ واہ رے زمانے کی خوبی! اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا، جہاں اس کی کچھ قدر نہیں، کچھ گنتی نہیں۔ وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائے۔ یہ اس کی خود دار طبیعت کے لیے حد درجہ گراں تھا، مگر چارہ ہی کیا تھا؟ وہ لڑکے سے الگ ہو کر رہ بھی تو کس کی ناک کٹے گی؟ زمانہ اسے تھوکے تو کیا، وہ لڑکوں کو تھوکے تو کیا، بدنامی تو اس کی ہے۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ 4 نوجوان بیٹوں کے ہوتے بڑھیا الگ پڑی ہوئی مزدوری کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ جسے اس نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا، وہی اب اس پر ہنسیں گے۔ نہیں، یہ ذلت اس بے کسی کی ذلت سے کہیں زیادہ دل شکن تھی۔ اب اسے اپنے آپ کو ایک نئے طرز عمل کا عادی بنانا پڑے گا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اسے اب نئے ماحول کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اب تک مالکن رہی، اب لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ ایشور کی یہی مرضی ہے۔ اپنے بیٹوں کی لاتیں اور باتیں غیروں کے لاتوں اور باتوں کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت ہے۔
وہ بڑی دیر تک منہ ڈھانپے اپنی اس بے کسی پر روتی رہی۔ ساری رات اس روحانی کوفت میں گزر گئی۔ یعنی صدمہ میں گزر گئی۔ جاڑوں کی صبح آہستہ آہستہ ڈرتی ڈرتی تاریکی کے پردے سے نکلی، جیسے کوئی قیدی چھپ کر جیل سے نکل آیا ہو۔ پھول متی آج معمول سے خلاف تڑکے ہی اٹھی۔ رات بھر اس کا روحانی تناسخ ایک صورت سے دوسری صورت کو تناسخ ہو چکا تھا۔ سارا گھر سو رہا تھا۔ وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ رات بھر شبنم میں بھیگی ہوئی پختہ زمین اس کے ننگے پیروں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ پنڈت زندہ تھے تب اسے بہت سویرے نہ اٹھنے دیتے تھے۔ ٹھنڈ اسے بہت مضر تھی، یعنی نقصان پہنچاتی تھی۔ مگر اب وہ دن نہیں رہے۔ جھاڑو سے فرصت پا کر اس نے آگ جلائی اور کنکریاں چننے لگی۔ رفتہ رفتہ لڑکے جاگے، صبح اٹھی۔ سبھی نے بڑھیا کو سردی سے سکڑتے ہوئے کام کرتے دیکھا، پر کسی نے یہ نہ کہا کہ اماں کیوں ہلکان ہوتی ہو۔ شاید وہ بڑھیا کے اس بے کسی پر دل میں خوش ہو رہے تھے۔ آج سے پھول متی کا یہی وتیرہ ہو گیا۔ جو کچھ بن پڑے، گھر کا کام کرنا، سارے گھر کی خدمت کرنا اور انتظامی امور سے الگ رہنا۔ اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمایاں تھی، اس کی جگہ ایک حسرت ناک بے بسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں بجلی جلتی تھی، وہاں اب تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کافی تھا۔ بھائیوں نے طے شدہ تجویز کے مطابق مراری لال کو انکاری خط لکھ بھیجا۔ دین دیال سے کمد کی شادی ہو گئی۔ دین دیال کی عمر 40 سے کچھ زیادہ تھی اور خاندانی وجاہت میں ہیٹے تھے، لیکن روٹی دال سے خوش تھے۔ بغیر کسی قرار کی شادی منظور کر لی۔ تاریخ مقرر ہوئی، بارات آئی، شادی ہوئی، کمد رخصت ہو گئی۔ پھول متی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے کون جان سکتا تھا۔ کمد کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے بھی کون جان سکتا تھا۔ لیکن چاروں بھائی بے حد خوش تھے، گویا ان کے پہلو سے کانٹا نکل گیا ہو۔ شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ تقدیر میں آرام لکھا ہوگا، آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی، تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی، اس میں ہزار عیب ہوں تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک۔ انحراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ پھول متی نے کسی کام میں دخل نہ دیا۔ کمد کو کیا دیا گیا، مہمانوں کی کیا خاطر مدارات کی گئی، کسی کے ہاں سے نوید میں کیا آیا، اسے کسی امر سے سروکار نہ تھا۔ اس سے کچھ صلاح بھی لی گئی تو یہی کہا کہ بیٹا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ جب کمد کے لیے دروازے پر ڈولی آ گئی اور کمد ماں کے گلے لپٹ کر رونے لگی تو وہ اسے اپنی کوٹھری میں لے گئی اور جو کچھ 50 روپے اور 2-4 زیور اس کے پاس بچ رہے تھے، بیٹی کے آنچل میں ڈال کر بولی، بیٹی میری تو دل کی دل ہی میں رہ گئی، نہیں تو آج کیا تمہاری شادی اس طرح ہوتی اور تم اس طرح بدا کی جاتی۔ کمد نے روپے اور زیور آنچل سے نکال کر ماں کے قدموں میں رکھ دیے اور بولی، اماں میرے لیے تمہاری آشیرواد لاکھوں روپے کے برابر ہے، تم اس چیزوں کو اپنے پاس رکھو، نہیں معلوم ابھی تمہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پھول متی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اما ناتھ نے آ کر کہا، کیا کر رہی ہو کمد، چل جلدی کر، ساعت ٹلی جاتی ہے، وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، پھر تو 2-4 مہینے میں آئے گی ہی، جو کچھ لینا دینا ہو لے لینا۔ پھول متی نے دل کو سنبھال کر کہا، میرے پاس اب کیا ہے بیٹا جو میں اسے دوں گی، جاؤ بیٹی، بھگوان تمہارا سہاگ امر کرے۔ کمد رخصت ہو گئی۔ پھول متی پچھاڑ کر گر پڑی۔ پانچواں حصہ شروع ہوتا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھول متی کا کمرہ گھر میں سب کمروں سے وسیع اور ہوادار تھا۔ اس نے اسے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا اور ایک چھوٹی سی کوٹھری میں رہنے لگی، جیسے کوئی بھکارن ہو۔
لڑکوں اور بہوؤں سے اسے اب کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ اب گھر کی لونڈی تھی۔ گھر کے کسی فرد سے کسی معاملے سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ زندہ صرف اس لیے تھی کہ اسے موت نہ آتی تھی۔ خوشی اور رنج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ تھا۔ اما ناتھ کا مکتب کھلا، احباب کی دعوت ہوئی، دیا ناتھ نے اخبار جاری کیا، پھر جلسہ ہوا، سیتا ناتھ کا وظیفہ ملا، وہ ولایت پڑھنے گیا، پھر جشن ہوا، کامتا ناتھ کے بڑے لڑکے کا یگیوت ہوا جو خوب دھوم دھام ہوئی۔ پھول متی کے چہرے پر مسرت کی خفیف سی جھلک بھی نظر نہ آئی۔ اما ناتھ ٹائیفائڈ میں مہینے بھر بیمار رہے۔ دیا ناتھ نے ایک مضمون لکھا اور دفعہ 144 میں 6 مہینے کے لیے جیل چلے گئے۔ اما ناتھ نے ایک معاملے میں رشوت لے کر غلط رپورٹ لکھی اور سال بھر کے لیے معطل کر دیے گئے۔ پھر پھول متی کے چہرے پر رنج کی پرچھائیاں تک نہ پڑی۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی، کوئی آرزو، کوئی فکر نہ تھی، بس چوپایوں کی طرح کام کرنا اور کھانا۔ یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا دل سے ہے۔ وہ بے کہے کام کرتی ہے مگر کھاتی زہر کے نوالوں کی طرح۔ مہینوں سر میں تیل نہ پڑے، مہینوں کپڑے نہ دھلے، کچھ پرواہ نہیں۔ اس میں احساس ہی گویا فنا ہو گیا تھا۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، یعنی لگاتار بارش ہو رہی تھی۔ ملیریا پھیل رہا تھا۔ آسمان پر مٹیالے بادل، زمین پر مٹیالہ پانی، نم ہوا سینوں میں بلغم اور کف بھرتی پھرتی تھی۔ مہری اور کہارن دونوں بیمار پڑ گئے، یعنی کہار اور کہار کی بیوی دونوں بیمار پڑ گئے۔ پھول متی نے گھر کے سارے برتن مانجے، پانی میں بھیگ بھیگ کر سارا کام کیا، آگ جلائی، پتیلیاں چڑھا دیں اور گنگا سے پانی لانے چلی۔ کامتا ناتھ روزانہ گنگا جل پیتے تھے۔ نل کا پانی انہیں موافق نہ تھا۔ کامتا ناتھ نے چارپائی پر بیٹھتے بیٹھتے کہا، رہنے دو اماں، میں پھر پانی بھر لاؤں گا۔ کہار اور مہری آج دونوں غائب ہیں۔ پھول متی نے مٹیالے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم بھیگ جاؤ گی بیٹا، سردی ہو جائے گی، تم بھیگ رہی ہو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں بیمار نہیں پڑوں گی، مجھے بھگوان نے امر کر دیا ہے۔ اما ناتھ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مکتب میں کچھ نفع نہ ہوا تھا، اس لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ بولا، جانے بھی دو بھیا، بہت دنوں بہوؤں پر حکومت کر چکی، اس کا خمیازہ اٹھانے دو۔ گنگا بڑھتی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا سمندر ہے۔ افق پانی کے ساحل سے ملا ہوا تھا۔ کنارے کے درختوں کی صرف پھنگیاں پانی کے اوپر نظر آتی تھیں۔ پھول متی کلسا لیے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے اتری، پاؤں پھسلا، سنبھل نہ سکی، پانی میں گر پڑی۔ پل بھر ہاتھ پاؤں چلائے، پھر لہریں اسے نیچے کھینچ لے گئیں۔ کنارے پر 2-4 بندے چلائے، ارے بڑھیا ڈوبتی جاتی ہے۔ 2-4 آدمی دوڑے بھی، لیکن پھول متی لہروں میں سما گئی۔ اب بل کھاتی ہوئی لہروں میں، جنہیں دیکھ کر ہم ہی انسان سہم اٹھتا تھا۔ ایک نے پوچھا، یہ کون بڑھیا تھی؟ ارے وہی پنڈت اجودھیا ناتھ کی بیوہ۔ اجودھیا ناتھ تو بہت بڑے آدمی تھے۔ ہاں، اس کی تقدیر میں ٹھوکر کھانا لکھا تھا۔ اس کے تو کئی لڑکے بڑے بڑے ہیں اور سب کماتے ہیں۔ ہاں، سب ہیں بھائی، مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ افسانہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔